ویلکم بیک ناظرین. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ستارے اور شخصیت پروگرام جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور بات ہو رہی تھی غصے کے بارے میں. ہم نے جانا کہ غصہ اسلام میں منع فرمایا گیا ہے, لیکن ایک طرف غصہ ہونا ضروری بھی ہے. مزید ہم جانتے ہیں جعفری صاحب سے. جی سر. دیکھیں اسلام میں جہاں کانسیپٹ ہے نا غصہ حرام کا, تو حرام ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز حرام کا کانسیپٹ, کوئی بھی چیز انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے, چاہے وہ منشیات ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ غصہ ہو, چاہے وہ اوور سٹریس ہو, چاہے وہ اوور غم ہو, اسلام نے اس کو منع کیا. انسان کو خدا نے احسن تقویم پہ بنایا ہے, ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے. انسان کو اپنے مقصد سے آگاہ ہونا چاہیے. اب رہ گئی بات جو ہے غصہ, تو دیکھیں غصہ جو ہے بعض اوقات جو ہے اسلام میں حرام تو ہے, لیکن اور اس میں بات بھی ہے, لیکن ہماری سوسائٹی کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. سوسائٹی اور اسلام ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ریلیجن جو ہے اس کی گاڑی کا جو کلچ ہے وہ دیٹ از کلچر. اب ہمارا کلچر ہے, چلیں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ہم جب کالج میں ہوا کرتے تھے, گورنمنٹ کالج, یہ لاہور والے گورنمنٹ کالج میں جب پڑھا کرتے تھے, تو اکثر لوگوں کا توا لگایا کرتے تھے. آج بھی بہت لوگوں کا توا لگاتے ہیں. یہ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں. پھر وہ 8-9 لوگ مل کے ایک بندے کا توا لگاتے تھے نا, تو پھر اس کو آ جاتا تھا غصہ. اچھا غصہ آ جاتا ہے, پھر وہ دھوئے کہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں, بندہ ریڈ ہو رہا ہوتا ہے. ایک بندہ, چلو ایک بندے کے ساتھ تو جواب دے گا, وہ 8-9 فرینڈز ہیں, کبھی میری باری کبھی کسی کی باری, لیکن جب لاسٹ ہو جاتا ہے, توا لگ رہا ہوتا تھا, تو اس میں وہ جو غصہ آتا تھا اس کو انجوائے کرتے تھے. وہ یاد آج ایسی بھی تیسی, آج جدر لینج کریں گے. تو وہ ایک لائف کا ہے. ہم نے مطلب ایسا بھی بہت کچھ کیا ہوا ہے, اور میں اپنی مطلب شاید آپ سمجھ لیں کہ پارٹ آف لائف, یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے مزہ مذاق ہے. لیکن ہم لوگ بات کریں وہ غصے کی جس میں جی قتل کر دیا, لوٹ مار سٹارٹ ہو گئی, اور یہ غصہ ایک ہوتا ہے. غصہ ایک غصے کو جب مطلب آپ کرتے ہیں تو ہم بعض اوقات غیرت اور غصے میں فرق نہیں ہمیں آتا. غیرت اور چیز ہے, غصہ اور چیز ہے. ہم کہتے ہیں جی ہم نے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. بعد میں مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے کہ جب جو ہے عبد ود کو اپنے خندق میں جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے اس کے سینے پہ بیٹھ گئے ہیں, تو اس نے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا. آپ اس کے سینے سے اتر گئے, ٹھیک ہے, آپ اس کے سینے سے اتر گئے, پیچھے چلے گئے. تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا اپنا غصہ اسلام کے کسی کام میں آ جائے. علی مشکل کشا کی تلوار کبھی بھی اپنی ذات کے لیے نہیں نکلی ہے, اسلام کے لیے ہمیشہ. وہ سورڈ مین شپ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں, تو سورڈ مین شپ دین کے لیے, اپنے لیے نہیں. اپنے لیے بالکل نہیں. خدا نے منع کیا ہے اپنے لیے ایسی حرکت نہیں کرنی, اپنے ذاتی غصے میں کچھ نہیں کرنا. حمیت ہوگی تو ملک کے لیے ہوگی, غیرت ہوگی تو آپ کی وہ چیزیں جو حدود ہیں خدا کی اس کے لیے ہوگی. غصہ ہے تو آپ کی پرسنالٹی کے لیے ہوگا. تو پرسنالٹی کے لیے جو چیز ہے وہ منع ہے. حمیت کو خدا نے سپورٹ کیا, ملک کے لیے محبت, وطن کے لیے محبت خدا نے سپورٹ کیا. سورہ فتح میں حمیت کی جو ہے مطلب جہاں پہ ورڈ آتا ہے حمیت الجاہلیہ, کہ یہ ان کے جہالت کے دور کی حمیت ہے. لیکن آیت کا اگر پوری کا سینٹیکس, وہ بھی بات ہوئی ہے کہ آیت کا پورا سینٹیکس پڑھیں تو وہ پریزنگ ہے, وہ تعریف کا سینٹیکس ہے, خدا جس کی تعریف کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو حمیت ہے یا غیرت ہے یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. لیکن سر یہاں پہ ہم ایک کالر ہیں ہمارے ضرور, جی کال سب سے پہلے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں. جی عائشہ بولیے. میں نے اپنی خالہ کے بارے میں پوچھنا ہے. ان کا نام ہے لبنہ. ٹھیک ہے. اور وہ رسال پور میں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 28 فروری. ٹھیک ہے. 1972. ٹھیک ہے بیٹا. اور اپنی خالہ کی ماما یعنی اپنی نانوں کا نام تو بتاؤ. ان کا سلیمہ اختر. ٹھیک ہے. اور پیر کے دن پیدا ہوئی, پیر کو رات 9:30 بجے پیدا ہوئی. رات 9:30 بجے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور حیدر بھائی ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کی لائف میں کوئی کامیابی نہیں ہے. اچھا, اللہ رحم کرے گا. اور ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں, اور یہ بھی بتائیں کون سا کلر اور دن اور صدقہ وغیرہ سب کچھ. ٹھیک ہے بیٹا. میں اور ہو سکے تو شادی کے بارے میں بتائیں کہ کیوں رکاوٹ تھی, کیا رکاوٹ تھی. اچھا, ابھی ہو گئی ہے کہ ابھی نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا شادی کے بارے میں ابھی پتہ کریں. اوکے جی, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں.
اوکے تھینک یو فار کالنگ. وعلیکم السلام. جی سر. اچھا جی ان کے جو اعداد ہیں دیکھیں اب مجھے ان کے اعداد میں بھی چھپا جتنی سے ہم شو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی تک کوئی ایسی کوئی کال نہیں آئی تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلو آج اگر کوئی ایسی جادو ریلیٹڈ کال نہیں آئی تو خدا کا شکر. لیکن یہ ہے کہ ابھی لیکن یہاں پر ہے کچھ ایسا مجھے لگ رہا ہے یہ کریٹڈ ہے اور جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. شادی کے جو عادات بنتے ہیں ان کے یہ رکنے والے نہیں ہیں. اچھا اب دیکھیں تقدیر میں بعض اوقات یہ کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جی تقدیر جو اللہ نے لکھی ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جادو اس کو روک دے. تو خدا نے تقدیر کے بہت ساری چیزیں ہیں, کچھ چیزیں ہیں جن کے ساتھ ایفرٹس لگائے گئے ہیں. جن چیزوں کے ساتھ خدا نے ایفرٹ لگائے ہیں وہ بندش وہ روک لی جا سکتی ہیں. اب ان کے جو عادات ہیں اس میں ان کو سپورٹ کرتا ہے 5 پازیٹیو بھی ہو جاتا ہے 5 نیگیٹیو بھی ہو جاتا ہے. 5 پاور کا بھی عدد ہے اور جو 302 جو دفعہ ہے قتل کی وہ بھی 5 ہے. یعنی اگر نیگیٹو میں چلے جائیں تو وہاں تک جا سکتے ہیں اور پازیٹیو میں چلے جائیں تو روحانیت میں اسپرچولیزم کے بہت اعلیٰ درجوں تک جا سکتے ہیں. اب ان کے اوپر جو مسئلہ ہے وہ کریٹڈ چیزوں کا ہے اور جس کی وجہ سے ان کو مسئلہ ہے یہ 2005 سے آنورڈ آ رہا ہے اور یہ 6-7 سال ہو گئے ان کو یہ مسئلہ آ رہا ہے. سب سے پہلے تو سورہ بروج 11 دفعہ ڈیلی 41 ڈیز بلا ناغا. ٹھیک ہے. اور وائٹ اور گرین کے شیڈز ہیں وہ اس کو اپنی لائف میں جگہ دیں, وائٹ کے بھی اور گرین کے بھی شیڈز, اور اوپل پہن لیں. دودھ کا ہی بلکہ یہ ان کا گرین ہے تو یہ ان کا صدقہ نکلے گا ہری سبزیوں کا. یہ ہری سبزیاں جو ہیں وہ بدھ والے دن جو ہے وہ صدقے میں دیا کریں. سورہ بروج پڑھ لیں, انشاءاللہ حالات بہتر ہونے شروع ہوں گے. 41 ڈیز کے بعد ہمیں دوبارہ کال ضرور کریں اور ہمیں یہ بتائیں, ہم اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں, آپ کو اس کے اکارڈنگلی آگاہ کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی اب ہم ٹاپک کی طرف چلیں یا اگلی کال؟ سر ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. ضرور جی کال لیں. کال سب سے پہلے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں فوزیہ سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. جی فوزیہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کیسا لگتا ہے ہمارا پروگرام آپ کو؟ ریگولر دیکھتی ہیں؟ وہ لائف نہیں ہوتی تھی, اب یہ کچھ دنوں سے دیکھتے. اچھا کچھ دنوں سے دیکھنا شروع کیا ہے؟ ہاں پہلے لائٹ نہیں آتی تھی اس وقت. تو کیسا لگا آپ کو ہمارا پروگرام؟ بہت اچھا لگتا ہے, لیکن یہ آپ کال بہت کم لیتی ہیں. سوری آپ کال بہت کم لیتی ہیں. کال کم؟ زیادہ سے زیادہ. ہاں جی زیادہ سے نہیں, اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اتنے کالرز ہوتے ہیں اور اتنی جگہوں سے ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں فوزیہ, اس میں مسئلہ یہ ہے بیٹا, سوری آپ کی کال بات کاٹی لیکن میں بتا دوں. اس میں یہ دیکھیں, اس میں یہ ہوتا ہے بیٹا ہم نے اپنے پروگرام کو نا ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. ہم کچھ ٹاپکس پہ بھی بات کرتے ہیں, کچھ کالز پہ بھی بات کرتے ہیں. بیسک تو ہمارا مقصد لوگوں کا مسئلہ حل کرنا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بھی لوگوں تک پہنچائیں. تو اس لیے ہم جو ہے وہ کرتے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ اس ٹائم میں کال لے لیں. لیکن کال کے ساتھ ہم نے بیٹا دوسری آپشنز بھی تو رکھی ہوئی ہیں. خط کی بھی ہے, آپ خط لکھ سکتے ہیں, ہمیں میل کر سکتے ہیں, آپ ہمیں جو ہے وہ جو ہے فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں, باقی جو پرسنل نمبر چلتا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہی جو ہے وہ آپ کے لیے ہیں. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنا زیادہ ہم آپ کو انٹرٹین کر سکیں وہ ضرور کریں گے آپ کی کالوں کو. بہرحال آپ نے جو بات کہی ہے بالکل ہماری ٹیم تک بھی پہنچ گئی ہے. ہم اس کے اوپر سنسیئرلی غور کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ کالز کو اور مزید جو ہے زیادہ شامل کر سکتے ہوں تو ضرور کریں. ٹھیک ہے بیٹا, آپ مجھے بتاؤ آپ اپنا کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ میں اپنے بارے میں پوچھنا ہے کہ میری جو ہے نا زندگی میں مشکلات بہت زیادہ ہیں. اللہ بہتر کرے گا. اپنی ڈیٹ آف برتھ بتاؤ بیٹا. یہ مجھے صحیح طرح پتہ نہیں ہے. میری ماما کا نام ہے امینا بیگم. کیا نام بیٹا؟ امینا بیگم. ٹھیک ہے. اور میرے اسٹار کے بارے میں بتائیں, وظیفے کے بارے میں پلیز ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. ٹھیک ہے بیٹا, میں ضرور بتا دیتا ہوں. ڈونٹ ورری. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. ویلکم بیٹا, ویلکم. اچھا جی, ان کے جو عادات ہیں اس کے مطابق سب سے پہلے جو ان کی جو مین جو بن رہی ہے کنجکشن وہ بن رہی ہے ان کی سٹریس کی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیزوں کو بڑا مائنیوٹلی بہت کلوز نیٹڈ طریقے سے دیکھتی ہیں. تو جب دیکھیں آپ چیونٹی کو بھی بہت نزدیک سے دیکھیں گے نا تو وہ شیر لگے گی آپ کو. ٹھیک ہے, تو جو چیزیں جس طرح دیکھنی ہوتی ہیں اس طرح دیکھیں. ٹھیک ہے, مالک جو ہے پریشانیاں. اب ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ زندگی کا جو سب سے صحیح دوست ہے آپ کا وہ آپ کا دکھ ہے. اس نے رہنا ہے.
grief is an eternal fellow of your life. خوشی نے تو کبھی کبھی آنا ہے, تو جب اللہ تعالیٰ خوشی کے موقع دے تو اس کو ایک ایک لمحے کو انجوائے کریں. ٹرائی ٹو گریب دا میکسیمم ہیپینس فرام دا لائف. دکھ نے تو آپ کے ساتھ رہنا ہے, دکھ تو بنایا ہی خدا نے ایسا ہے. اور دیکھیں شیر جنگل میں بھی ہوتا ہے, شیر سرکس میں بھی ہوتا ہے. جب اس شیر کو آپ ڈومیسٹیکیٹ کر لیتے ہیں وہ آپ کے اشاروں پہ ناچتا ہے. تو جب آپ دکھ کے سامنے کھڑے ہو کے آنکھیں ڈال کے بات کرنا سیکھ لیں گے, یہ دکھ سامنے رہیں گے ہی نہیں, پریشانی رہے گی نہیں, اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ اگر تمہارا دشمن طاقتور ہے تو اس کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو جاؤ, وہ خود راستہ دے دے گا. ٹھیک ہے, اب باقی رہ گئی بات ان کے عادات کی, تو تھوڑا سا مجھے ان کے اوپر جو ہے وہ سٹریس اور نظر کے اثرات ہیں. جادو وادو کوئی نظر نہیں آیا مجھے ان کے اوپر, وہ بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ کریں کہ سورہ کوثر 110 دفعہ ڈیلی 41 ڈیز سورہ کوثر, ٹھیک ہے, 41 ڈیز پڑھیں. اور وہ جو پانی والا طریقہ کو کہ بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ایپیسوڈ میں ایک دفعہ کوشش کرتا ہوں اس کو ریپیٹ کر دوں, تو اس کو کل ریپیٹ میں دیکھ لیجئے گا. میں نے تفصیل سے وہ پانی والا طریقہ بتا دیا. 3 دفعہ اللہ اللہ کہہ کے وہ پانی پینا شروع کریں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. نتھنگ لائک پرابلم. 41 ڈیز کے بعد ہمیں کال کر لیجئے گا, ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم بات کر رہے تھے کہ لائف کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, گریفز اور دکھ جو آپ کی ہیں, تو اب اس کے سامنے کھڑے ہوں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارا دشمن طاقتور ہے تو یہ اللہ کا تم پہ بڑا کرم ہے. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ, اگر دشمن جو ہے وہ طاقتور ہے تو وہ تو ہمیں نقصان پہنچائے گا, یہ اللہ کا کرم کیسے؟ تو فرمایا کہ تم نے وہ طاقتیں جو کبھی استعمال نہیں کی اس حالت میں کرو گے. جب انسان کے سامنے دباؤ آتا ہے یا چیلنج آتے ہیں تو انسان اپنے اندر سے وہ جو کیپیسٹیز کبھی یوز نہیں کی ہوتی وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, خود کو بچاؤ کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, بچاؤ کے لیے یا مطلب آگے بڑھنے کے لیے. یہ انسان کے اندر, انسان کی مشینری اتنی زبردست ہے کہ اس کو جیسے ڈھال لو ڈال جائے گی. اس کو اگر سہل پسندی کی طرف ڈال لو گے تو سہل پسند ہو جائے گی, اس کو اب کام کی طرف ڈال لو گے تو کام کی طرف لگ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ انسان خدا نے بنایا ہے, یہ بڑا زبردست قسم کا ایک آپ ایسے کہہ لیں کہ سپر کمپیوٹر ہے یہ. بالکل بالکل. اور اس کے کمپیوٹر کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا. نیورون کا آج تک نہیں پتا برین میں عقل کیا چیز ہے, عقل ہوتی کہاں ہے, روح ہوتی کہاں ہے, زندگی ہوتی کہاں ہے, اسپرٹس ہوتی. اللہ تعالیٰ کی فلسفی ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ ہے انسان کے اندر موجود ہے نا, جی نظر نہیں آتی. جیسے رب نظر نہیں آتا, رب کے امر بھی نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. باقی تو وہی ہے. اب رہ گیا غصہ, تو غصے پہ چونکہ بات کر رہے تھے تو بات صرف غصے پہ اگر ہم رکھیں تو اتنی اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا, تو ادھر ادھر کے ٹاپکس اس میں ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. چلیے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, کال لے لیتے ہیں. ہیلو ہیلو, ہیلو جی السلام علیکم. جی جی جی, میری ڈیٹ آف برتھ ہے 11 جنوری 1960. 1960. ٹھیک ہے شعیب صاحب, 60 جی ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. والدہ کا نام ہے رقیہ خانم. ٹھیک ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پچھلے 10-15 سال سے کافی بزنس میں لاس ہوتا ہے. اللہ رحم کرے گا. میرا بزنس کافی اچھا تھا. ٹھیک ہے, آپ لاس ہوتا ہے تو میں یہ جاننا چاہتا مجھے کوئی اثرات ہیں, اگر ہے تو کوئی بتا جو ہے آپ بتا دیں. ٹھیک ہے, مجھے ٹائم بتائیے گا. آپ کی پلیس گجرانوالہ ہی ہے نا, پیدائش تو گجرانوالہ کی ہے. ہاں جی, گجرانوالہ ہی. ٹھیک ہے, اور آپ کی جو ٹائم ہے وہ کیا ہے بھائی؟ ٹائمنگ کیا نہیں پتا. چلیں ٹھیک ہے, میں دیکھ لیتا ہوں, کوئی ایشو نہیں. اچھا جی, ان کے جو عادات ہیں اس کے مطابق اثرات یقیناً ہیں, اور یہ اتنے کلیئر ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں دوسری دفعہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو رہی ہے. سب سے پہلے اس کا توڑ کرنا بہت ضروری ہے. تو توڑ کے لیے سورہ بروج 11 دفعہ ڈیلی 41 ڈیز بلا ناغہ وہ پڑھ لیں, اور صدقہ گوشت کا جتنے دن پڑھائی کریں اتنے دن گوشت کا صدقہ منگل والے دن. ٹھیک ہے, اور ریڈ اور گرے کے شیڈز جو ہیں, ریڈ کا مطلب یہ شوکن ریڈ نہیں, مطلب میرون کے یا لائٹ سے جو شیڈز ہیں ان کو, یا گرے شیڈز جو ہیں وہ اپنی لائف میں ذرا ان کو جگہ دیں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا 41 ڈیز کے بعد, کیونکہ ان کی بہت ساری سچویشنز ایسی ہیں جو فوراً بتانی مشکل ہیں. ٹھیک ہے, 41 ڈیز کے بعد یہ اثرات اپنا جو ہے وہ اثر کام کریں گے, تو پھر
ایکچوئل سچویشنز کے ان کو کون سی چیز سپورٹ کرتی ہے کون سی چیز ہے وہ اس کے بعد انشاءاللہ ان کو بتا دیں گے. کاروبار ان کا ٹھیک ہو جائے گا. مئی میں ان کو بریک تھرو مل رہا ہے اور مئی کو زیادہ دن نہیں ہے. پڑھائی آج سے ہی شروع کر دیں تاکہ اگر کوئی دباؤ آنا ہے تو وہ کم ہو جائے. دباؤ یقیناً آئے گا, جیسے ان کو بریک تھرو ملے گا ایک دم دباؤ ضرور بنے گا, ٹھیک ہے, لیکن جب پڑھائی شروع کی ہوگی تو وہ کم ہو جائے گا, بہت کم ہو جائے گا. تو جتنا زیادہ, اور درود پاک ایسی واحد عبادت ہے جس کو جتنا زیادہ اپنی لائف میں جگہ دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں. انشاءاللہ مالک نے چاہا تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا اور بہت جلدی ان کے مسئلے آئیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی پڑھائی کرتے ہیں تو ہم پہ دباؤ کے اثرات ہوتے ہیں, تھوڑا دباؤ فیل کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس کی بڑی آسان سی وجہ ہے کہ یہ زمین جو ہے اس میں صرف ہم نہیں رہتے, اس میں اور مخلوقات بھی رہتی ہیں, بلکہ یہ سیارہ کسی اور مخلوق کا تھا جس میں انسان کو اتارا گیا تھا. یہ جنات کا تھا, جنات بھی یہاں ہیں, غیبی موکلات بھی یہاں ہیں, ایول اینڈ نوبل اسپرٹس بھی یہاں ہیں. تو پھر آپ ہوتا یہ ہے کہ ایک جنگل میں آپ گوشت کا ٹکڑا لے کے تو پھرنا شروع کر دیں تو کہیں نہ کہیں سے شیر تو آ ہی جائے گا. ٹھیک ہے, اب جو ہے یہ نور ہے, یہ ان موکلات کی جو ہے غذا ہے. آپ اس کو روز پڑھنا شروع کرتے ہیں, بغیر حصار کے پڑھتے ہیں یا بغیر اس کے جیسے جو آپ کی نیسیسٹی ہوتی ہے یا ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر پڑھتے ہیں. تو قرآن پاک پڑھیں, درود پاک جتنا زیادہ پڑھیں, استغفار جتنا زیادہ پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کسی ورد کو شروع کریں گے یا پراپر چلے کو شروع کریں گے یا 40 دن کے لیے یا 11 دن کے لیے, تو اس میں جو موکلات بنیں گے وہ پھر آ تو جائیں گے, آپ نے ان کو نور دیا نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے شیر کو بلا تو لیا پھر اس کا کھانا نہیں دیا تو پھر آپ کو ہی کھائے گا نا, وہ دباؤ تو آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ دباؤ جو ہے یہ بنتا ہے. آپ دیکھیں گھر کے اوپر بھی آپ گوشت ڈالیں تو چڑیاں, کوے, چیلیں وغیرہ وہ سارے آ جاتے ہیں. اور سر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی پڑھائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو اتنی سوٹ کرتی ہے کہ اتنی لائٹ ہو جاتی ہے اور پڑھتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے آپ بالکل ہوا کی طرح پڑھتے جا رہے ہو. یہی آپ کو جب ہم بات کرتے ہیں نا, آپ کی جو انٹیوشنز کی بات کرتے ہیں, یا آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں, جو آپ کو کہتے ہیں ڈوب کے, تو جب پڑھائی آپ کی خدا سے کنیکٹ ہوتی ہے نا تو پھر آپ کا یہاں سے کنیکٹن, یہی فیلنگ اس وقت ہوتی ہے جب آپ دعا کرتے ہیں. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا, کسی نے کہا کہ یاسین پڑھیں, جہاں مبین آتا ہے وہاں سے آپ دوبارہ سٹارٹ کریں. مبین کا 7 مبین ہوگا تو یہ تو بڑا لمبا چوڑا مطلب ایک وقت لگتا ہے اس کو پڑھنے میں, لیکن ایک دفعہ پڑھا اور اس کے بعد اس طرح سے ہو گیا جیسے آپ ہوا پہ پڑھتے چلے جا رہے ہو. پھر میں سوچ رہی تھی کہ یہ اتنا لائٹ کیسے ہو گیا. یہ خدا کا کرم ہوتا ہے. جب خدا کا کرم ہوتا ہے, دیکھیں جب آپ پڑھائی شروع کریں اور اس کے بعد آپ کے اوپر دباؤ آ جائے تو 2 نشانیاں ہوتی ہیں. نمبر 1, میں اس کو انکریج کرتا ہوں, کہ آپ پڑھائی کریں اور آپ کے اوپر دباؤ آئے, یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا نے کہا تھا کہ اگر تم نیکی کرو اور تمہاری جو ہے وہ مخالفت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے نیکی خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. آپ نے پڑھائی شروع کی. اچھا حسب آپ سے ایک لاسٹ کوشچن ہے میرا, کہ اگر ہمیں بہت غصہ آ رہا ہو تو کوئی ایسی صورت ہمیں بتا دیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے. اچھا درود پاک پڑھنا چاہیے. آپ نے کہا تھا کہ درود پاک پڑھیں, درود پاک اس کو کنٹرول کرے گا. اور پانی جیسے آپ بتاتے ہیں وہ بہت اچھا حل ہے. رسالت میں آپ نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو چینج کر لو, یعنی کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. چلیں جی, بہت بہت شکریہ جف صاحب, آج بڑا اچھا لگا, بڑی مفید باتیں آپ بتاتے ہیں. میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی بہت انجوائے کرتے ہوں گے. تو ناظرین, اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں فیڈ بیک دینے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں یا ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا فون نمبر اور ای میل ایڈریس اسکرین پر چل رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور حیدر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.